ماہا کچن میں کام کر رہی تھی۔ سمیر کی آواز سے ماہا نے کچن سے نکل کر دیکھا۔ سمیر کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھا ناشتے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں ایسا کرتی ہوں، پہلے سمیر کو بریک فاسٹ بنا دیتی ہوں، پھر باقی کام کرتی ہوں۔ ماہا نے کام چھوڑ کر فریج سے مینگو نکالے اور اس کا جوس بنا کر سمیر کے لیے لے آئی۔ یہ لو سمیر، ماہا نے جلدی سے جوس کا جگ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہا۔ سمیر نے غصے سے ماہا کی طرف دیکھا اور چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بھابھی بھابھی زور سے چلانے لگا۔ سمیر کے چلانے سے ماہا ایک دم کانپ گئی اور حیران سمیر کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے سمیر، کیا ہوا ہے؟ آئمہ نے بھاگتے ہوئے آ کر پوچھا۔ آپ کو پتا ہے نا بھابھی، میں نے بریک فاسٹ تو پھر سمیر ماہا کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہوا ایک دم رک گیا اور غصے سے یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا، میرا بریک فاسٹ وہی لے آئیے گا۔ ماہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ خاموش کھڑی سمیر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اوہو، جب تمہیں پتا ہے کہ وہ تم سے بات نہیں کرتا، تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، تو کیوں بار بار اس کے سامنے آتی ہو؟ ناشتہ تیار کر کے مجھے بلا لیتی نا، بھابھی نے طنزیہ انداز میں کہا اور کچن میں چلی گئی۔ ماہا وہی حیران کھڑی تھی، جیسے اس میں ہلنے کی سکت ہی نہ ہو، جیسے کسی پتھر کی مورت ہو، جیسے پتھروں میں کہیں پہ کوئی چھوٹا سا سوراخ جس میں سے پانی ٹپکتا رہتا ہے۔ کافی دیر کھڑی رہنے کے بعد ماہا نے تھوڑی سی حرکت کی، جیسے اس کی جان میں تھوڑی سی جان آئی ہو۔ ماہا کو اپنا جسم بالکل بے جان سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا، جیسے اس کے قدموں پہ بہت من وزن ہو۔ اس کا اپنا ہی وجود اس کے لیے کتنا بوجھ بن گیا تھا۔ ماہا گمسم سی ایک ایک قدم اس طرح سے اٹھا رہی تھی جیسے صدیوں کی مسافت سے تھک چکی ہو، کیونکہ سمی اور سمیر اس سے چھوٹے تھے اور انہوں نے کبھی بھی ماہا کو پلٹ کر جواب بھی نہ دیا تھا، لیکن آج وہ اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے۔ سمی تو چلو شادی شدہ تھا، وہ اگر اس طرح کرتا تو الگ بات تھی، مگر سمیر اس طرح کیوں کر رہا تھا؟ آج سمیر پر سے مان نہیں ٹوٹا تھا، بلکہ ماہا اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ اتنی تو وہ ماما پاپا کے ڈیتھ پہ بھی نہیں ٹوٹی تھی، دانیال کے چھوڑ جانے پر بھی نہیں، کیونکہ شاید اسے اپنے بھائیوں پر مان تھا۔ ماہا گمسم سی ایک ایک قدم اٹھاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ آج تو کمرہ بھی اتنا دور لگ رہا تھا، جیسے یہ کوئی منزل ہو کہ انسان منزل پہ پہنچنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے، پھر اس کی منزل اسے سکون دیتی ہے، ساری مشقت بھلا دیتی ہے۔ لیکن میرے ساتھ تو ایسا بھی نہیں ہونے والا، میری منزل تو کمرہ بھی نہیں، مجھے تو اور نہ جانے کتنے امتحان دینے ہیں، شاید ساری ہی زندگی۔